لوگوں کی فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ آخرت میں کسی نے آپ کے کام نہیں آنا. آج مر گئے، کل دوسرا دن کیا؟ اسی وقت لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جنازہ کب اٹھانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی گزر رہی ہیں سردیاں؟ دسمبر رواں دواں ہے، تیزی سے گزر رہا ہے. سردی میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بڑے پیارے دن ہیں. ایک تو تہجد کی نماز کے لیے، اور دوسرا جن لوگوں کے روزے رہتے ہیں نا ان کے لیے، لیڈیز خاص طور پہ، میری بہنوں کے جن کے روزے رہ گئے تھے نا، کیونکہ روزوں کی قضائی معاف نہیں ہے، تو وہ ان دنوں میں روزے رکھ لیں. پتہ بھی نہیں چلنا، ادھر سے آپ نے روزہ رکھنا ہے اور ادھر سے جو ہے وہ دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو اسی لیے روزے رکھنے کے اعتبار سے بھی یہ بڑے پیارے دن ہیں. لمبی راتیں ہیں، چھوٹے دن ہیں، تو جلدی جن کے رہتے ہیں وہ رکھ لیں. تو ہم نے کیا پڑھے تھے؟ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ آل عمران، اور بڑی یونیک آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا اور اپنی شہادہ خود دی ہے. ہم نے تو دیکھا نا کہ ہم اللہ کی شہادت پیش کرتے ہیں، لیکن ان آیات میں نا اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادہ خود پیش کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی شہادہ پیش کرنے کے بعد بتایا کہ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے. اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے تو آئیے پہلے تو ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ دین اسلام کو ہمارا دین قرار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اس آیت کو نا میں نے تو ہیڈنگ دی ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچنے اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنے، اختلافات اور مخالفت سے دور رہنے، اور بحث و مباحث سے دور رہنے کے 3 بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں سمجھائے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے، تو آئیے آپ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن پس اگر حاجو کا وہ تم سے جھگڑا کرے، فقول ان سے کہہ دو، اسلم تو میں نے فرما بردار کر لیا ہے، وجہی اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی اور انہوں نے بھی جو میرے پیروکار ہیں، وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم اور آپ اہل کتاب اور امیین سے کہو کہ کیا تم بھی فرما بردار ہوتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر تو وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو انہوں نے ہدایت پالی. وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو اے اللہ کے پیغمبر آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. حاجو کا مطلب ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑا جس کا مطلب صرف ڈومینیٹ آنا ہوتا ہے، صرف دلائل پیش کرنا کہ آپ اگلے کو ہرانا چاہتے ہیں، یعنی ضد برائے ضد. کوئی اگلا ہدایت کے طالب نہیں ہے، اگلا سمجھنا نہیں چاہتا، صرف جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے. تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا ہے، میں مسلم ہو گیا ہوں، میں نے اپنے چہرے کو، یہ چہرے کا لفظ جو ہے وہ یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر لیا ہے، میں نے بھی اور میرے پیروکاروں نے بھی. اور ان سے پوچھو، اہل کتاب سے بھی، اور امیین سے مراد مدینہ اور مکہ میں رہنے والے مشرکین تھے. ان سے پوچھو کہ کیا تم بھی فرما بردار ہوتے ہو؟ اگر تو یہ کہیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے ہدایت پا لی، لیکن اگر نہیں تو پھر اے نبی آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے. واللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بے خبر نہیں ہے.
اب پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اختلاف اور مخالفت کی بات سمجھی ہے۔ اب جو لوگ تو مخالفت پر اتر آتے ہیں اور ان کا مقصد مخالفت برائے مخالفت ہی ہوتا ہے، صرف وہ سمجھنا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ آپ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر لیا ہے، ہم کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بحث و مباحثہ نہیں چاہتے، ہم اللہ کی فرما برداری چاہتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور نمبر 3 کیا کہ انما علیک البلاغ، جو علم آپ کے پاس ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اس پر لوگ آپ کو باتیں بنائیں، لوگ آپ کو اذیتیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں، کچھ بھی کریں، آپ کے پاس اتنا نالج ہے، آپ نے جتنا قرآن کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، دین کو جتنا آپ جانتے ہیں، آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ اس راستے میں آپ کو مشکلات آئیں گی، آپ کو باتیں سننی پڑیں گی، لیکن آپ کا رویہ کیا ہونا ہے؟ آپ نے کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا، نمبر 1 اللہ کی فکر کرنی ہے، اللہ کی رضا کی، ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کی۔ سرنڈر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرنڈر کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرما بردار ہو جائیں، چاند ستاروں کی طرح، زمین و آسمان کی طرح، ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اسماعیل علیہ السلام کی طرح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح اپنی زندگی میں نمبر 2 پہ یہ، نمبر 1 اللہ کی فرما برداری، اور نمبر 2 پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو لاگو کر لیں، احادیث کو سمجھیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس میں پھر آپ کو جتنی بھی مخالفتیں برداشت کرنی پڑیں، جتنی بھی باتیں سننی پڑیں، آپ وہ سنیں گے، آپ نے وہ برداشت کرنی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ فریضہ جو آپ پر عائد ہوتا ہے حق کو پہنچا دینے کا، وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد، اور یہ ہے ایک مومن کا رویہ، ایک مسلم کا رویہ جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ بلا وجہ بحث کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دینا، اور کس مسائل پر، فقہی مسائل پر جی رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اور ٹھیک ہے آپ کو جو چیز حدیث میں ملتی ہے اور آپ کو اس پہ شرح صدر ہوتا ہے، آپ اہل علم سے پوچھئے، اور لیکن چاروں علماء نے بھی یہ بات کہی ہے، آئمہ نے بھی، کہ اگر آپ کو حدیث سے وہ بات اتھینٹک مل جاتی ہے تو پھر میری بات کو بھی دیوار پر ماریے، تو پھر جو بحث و مباحثہ عام لوگ کر رہے ہیں ان کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ جب ائمہ کرام نے یہ کہہ دیا کہ ہماری بات کو بھی اہمیت نہیں دینی، حدیث سے جو آپ کو ملتا ہے آپ وہ سمجھیے، آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیے، اور بحث و مباحثے سے گریز کریں۔ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اس کی شریعت کو ماننا ہے۔ جو کام شریعت میں نہیں ہے آپ اس کو جتنا مرضی نیک سمجھ لیں، آپ اپنی طرف سے اس کو جتنا مرضی نیک سمجھ کے، نیکیاں سمجھ کے کرتے رہیں، لیکن جب تک اس پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 پہ کیا ہے کہ دین کی تبلیغ، جو قرآن آپ کو آتا ہے، جو قرآن مجھے آتا ہے، جو آپ کو آتا ہے، وہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان تک پہنچائیے، اور اس پہنچانے میں ظاہر ہے باتیں سننی پڑیں گی، اور پھر لوگوں کی فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ آخرت میں کسی نے آپ کے کام نہیں آنا، آج مر گئے کل دوسرا دن، کل دوسرا دن کیا اسی وقت لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جنازہ کب اٹھانا ہے، کتنا ٹائم رہ گیا ہے، اتنا نہیں کوئی صبر کرتا، کوئی آنا نہیں پسند کرتا، یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں دور کی رشتہ داری ہے، قریب کی رشتہ داری ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی اتنا نہیں تھا، جن کی آج ہمیں فکر ہو رہی ہے۔ یہ 3 اصول ایسے ہیں کہ ایک فقہات کے مذاہب کے معاملے میں بھی، یہ یہودی اور عیسائی بھی پہلے فرقے ہی تھے، دین جو شروع سے رہا ہے وہ دین اسلام ہی رہا ہے۔ یہودی اور عیسائی پہلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ آپس میں ایک ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا
جب ان پر مسلمان غالب آ گئے تو مسلمان آپس میں لڑنے لگ گئے اور آپس میں انہوں نے فرقے بنا لیے۔ تو جب بھی اس طرح کے تصادم ہو، مخالفت ہو، لڑائی جھگڑا ہو، اس میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس آیت مبارکہ نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے۔ 3 کام کرنے ہیں، اللہ کا فرمان بردار ہونا ہے، شریعت کا پابند ہونا ہے، اور جو نالج آپ کے پاس ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ 3 اصول جو ہیں وہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنا لینے چاہیے۔ اس سے ہم جو ہیں وہ دینی لڑائیوں سے بھی بچ جائیں گے اور دنیاوی لڑائیوں سے بھی بچنے کے یہ بڑے بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔